جی تو دوستو، کیا آپ نے کبھی کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن جیسے الفاظ سنے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ بٹ کوائن یا کرپٹو ایک کرنسی ہے یا ایک ایسٹ ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کس نے بنایا؟ کیوں بنایا؟ کب بنایا؟ اس کا پورا بیک گراؤنڈ بیسیکلی کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کو بہت ہی سلیس اور آسان زبان میں آپ کو سمجھایا جا سکے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر دور کے اندر نت نئی ایجادات کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ سے منسلک ہو۔ ہر دور کے اندر، ہر شعبے کے اندر نت نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں۔ منی بیسیکلی ہر دور کے اندر جو ایک میڈیم آف ایکسچینج رہا ہے وہ ہر دور کے اندر تبدیل ہوتا رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جہاں پر ایک بارٹر سسٹم رائج تھا، یعنی ایک گڈ کو دوسری گڈ کے مقابلے میں خرید و فروخت کیا جاتا تھا۔ یعنی کسی شے کو اگر آپ نے خریدنا ہے تو اس کے متبادل کے طور پر کوئی شے ہی آپ کو دی جاتی تھی، اسی کے ذریعے سے ادلا بدلی کی جاتی تھی۔ یعنی ایک وقت وہ تھا جہاں پر اگر کوئی شخص گندم بیچتا تھا تو اس کے بدلے میں میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر اسے کوئی اور جنس یا کوئی اور اجناس اسے دی جاتی تھی، یعنی گندم کو گیہوں کے بدلے میں یا گندم کو چاول کے بدلے میں خرید و فروخت کیا جاتا تھا۔ یہ جو ایک میڈیم آف ایکسچینج رہا ہے اسے ہم بیسیکلی منی کا نام دیتے ہیں۔ منی بیسیکلی اگر آپ سمجھیں تو منی از اکول ٹو ویلیو از اکول ٹو ٹرسٹ۔ اس کو آپ یاد رکھیے گا، منی از اکول ٹو ویلیو از اکول ٹو ٹرسٹ۔ ویلیو از واٹ وی تھنک سم تھنگ از ورتھ اٹ۔ جیسے کوئی شخص کسی کمپنی کے اندر جاب کرتا ہے اور جب وہ اس کمپنی کے لیے کوئی ویلیو ایڈ کرتا ہے تو اس کو سیلری کے طور پر جو رقم دی جاتی ہے ہم اس کو منی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ایک زمانہ وہ تھا جہاں پر جو میڈیم آف ایکسچینج یا منی ہوا کرتی تھی وہ بارٹر سسٹم رائج تھا۔ ایک جنس کو دوسری جنس کے مقابلے میں خرید اور فروخت کیا جاتا تھا۔ لیکن اس میں ایک پرابلم تھی، ضروری نہیں ہے کہ اگر میں گندم بیچ رہا ہوں، ممکن ہے کہ مجھے چاول چاہیے ہو لیکن جسے میں فروخت کر رہا ہوں اس کے پاس گیہوں ہے، اس کے پاس چاول ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے کچھ فلاز تھے جس کی وجہ سے بارٹر سسٹم ایک وقت تک رائج رہا، لیکن جوں زمانہ تبدیل ہوتا رہا تو یہ بارٹر سسٹم بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ گڈز کی ٹرانسپورٹیشن بہت آسان نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے اندر ایک اور پرابلم ہوتی تھی کہ جو ایک میوچل بینیفٹ ہے وہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر گندم کو میں چاول کے بدلے میں فروخت کرنا چاہتا تو وہ گندم ممکن ہے جو خریدار ہے اس کے پاس چاول نہ ہوتا بلکہ اس کے پاس گیہوں ہوتی یا کوئی اور جنس ہوتی جس کو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بدلے میں بیچ سکوں۔ یہ آہستہ آہستہ بارٹر سسٹم ختم ہوتا رہا اور ایک وقت یہ آیا جو دھات ہوتی تھی ان دھاتوں کے سکے رائج ہونا شروع ہو گئے، اور پھر وہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر دھاتوں کے سکے ایک وقت تک چلتے ہوئے آتے رہے۔ جس طرح موہن جودڑو ہے تو وہاں پر بھی آج بھی جو وہاں سے جو سکے نکلے ہیں وہ دھاتوں کے سکے آج بھی موجود ہیں۔ تو یعنی ایک وقت وہ بھی تھا کہ جہاں پر لوگ دھاتوں کے سکوں کے عوض میں خرید اور فروخت، بائنگ اور سیلنگ کیا کرتے تھے۔ زمانہ گزرتا رہا اور پھر ایک وقت وہ آیا جہاں پر لوگوں نے گولڈ اور سلور، سونے اور چاندی کو میڈیم آف ایکسچینج یا منی کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ پھر لوگوں نے گولڈ اور سلور کے بھی یعنی سونے اور چاندی کے بھی سکے بنانا شروع کیے اور اسی سکوں کے عوض خرید و فروخت ہوتی رہی۔ لیکن اس میں بھی پرابلم تھی، اس کے بھی فلاز تھے کہ ہر وقت کوئی شخص سونا اور چاندی اپنے جیب میں لے کر تو نہیں گھوم سکتا، تو اس کی ٹرانسپورٹیشن اور اس کی حفاظت کرنا بھی ایک مشکل امر تھا۔ تو آہستہ آہستہ ایک وقت وہ آیا جہاں پر لوگ اپنا سونا اور چاندی سونار کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور سونار ایک چٹ بنا کر اور ایک رسید بنا کر دے دیا کرتا تھا کہ اس چٹ کے عوض آپ اپنی بائنگ اور سیلنگ کر سکتے ہیں۔ پھر لوگوں نے سونے اور چاندی کے بجائے اس رسید کے اوپر
ٹریڈنگ شروع کر دی اور لوگوں کا اس بات پر ٹرسٹ ہو گیا کہ یہ جو سونے اور چاندی کے عوض جو سونار نے یہ رسید دی ہے یہ بیسیکلی اس بات کی ضمانت ہے، ہمیں اس بات پر ٹرسٹ اور یقین ہے کہ اگر ہم یہ رسید لے جا کر سونار کے پاس پیش کریں گے تو وہ سونار ہمیں اتنی ہی اماؤنٹ کا سونا یا چاندی جو رسید پہ لکھا ہوا ہے وہ دے دے گا۔ یوں زمانہ گزرتا گیا اور پھر یہی ایک بنیاد بنا آج کل کے مروجہ بینکاری نظام کی۔ پھر بینکس وجود میں آئے اور انہوں نے بھی یہی کرنا شروع کیا کہ آپ اپنا سونا اور چاندی بینک یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رکھوا دیں اور اس کے عوض آپ کو کرنسی کے نوٹ دے دیے جائیں گے۔ اگر آپ نے 1000 روپے کا سونا گورنمنٹ کے پاس یا بینک کے پاس رکھوایا ہے تو آپ کو 1000 روپے کی رسید یا 1000 روپے کا نوٹ دے دیا جائے گا۔ یہی بنیاد بنا آج کل کے مروجہ پیپر کرنسی کی۔ ابتدائی طور پر ہر کرنسی کے پیچھے سونا ہوا کرتا تھا جو فیڈرل گورنمنٹ یا بینکس اپنے پاس رکھا کرتے تھے ریزرو کے طور پر کہ اگر کوئی شخص یہ رسید یا پیپر کرنسی لے کر آئے تو اسے اتنی ہی مقدار کا سونا یا چاندی دے دیا جائے۔ یوں وقت گزرتا رہا اور پھر ایک وقت وہ آیا جہاں پر دنیا بھر کی کرنسیوں کے پیچھے سونا نہیں رہا بلکہ دنیا بھر کی کرنسیوں کے پیچھے ڈالر ہو گیا اور ڈالر کے پیچھے سونا ہوا کرتا تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 15 اگست 1971 میں یو ایس کے 37 پریزیڈنٹ رچرڈ نیکسن نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ آج ڈالر کے پیچھے بھی سونا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص امریکی گورنمنٹ کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لیجیے اپنا ڈالر اور اس کے متبادل کے طور پر اور اس کے عوض آپ مجھے گولڈ دے دیجئے، تو وہاں پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد ڈالر کے پیچھے بھی سونا نہیں ہوگا۔ اصل ویلیو تو سونے کی ہوا کرتی تھی۔ ابتدائی طور پر جیسے بتایا کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی سونار سے کہ لوگ سونار کے پاس جا کر اپنا سونا رکھوا دیا کرتے تھے اور اس کے عوض ان کو رسید مل جایا کرتی تھی۔ پھر بینکوں نے بھی یہی شروع کر دیا، تمام دنیا کی جو ممالک ہیں انہوں نے بھی یہی شروع کر دیا کہ آپ اپنا سونا رکھوائیے اس گورنمنٹ کے پاس اور اس کے متبادل کے طور پر آپ کو پیپر کرنسی دے دی جائے گی جس پر اماؤنٹ لکھی ہوئی ہوگی کہ یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے، یہ 500 روپے کا نوٹ ہے، یہ 5000 یا 10 روپے یا 100 روپے کا نوٹ ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی کرنسی کو اٹھا کر دیکھیے، دنیا بھر کی کسی بھی کرنسی کو اٹھا کر دیکھیے تو اس پہ یہ لکھا ہوا ہوگا حامل ہذا کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا اگر آپ گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں اور فیڈرل بینک کے پاس جاتے ہیں اور اسے وہ نوٹ دیتے ہیں تو اس کے عوض وہ آپ کو سونا دینے کا پابند ہوگا۔ زمانہ گزرا، پھر تمام دنیا کی کرنسیز کے پیچھے سونا ختم ہوتا گیا اور اس کے پیچھے آ گیا ڈالر اور ڈالر کے پیچھے ہوتا تھا گولڈ۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب 1971 میں یو ایس نے بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آئندہ ڈالر کے پیچھے بھی سونا نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ کے اوپر آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا کہ یہ جو کاغذ کا نوٹ آپ کو دیا گیا ہے اصل قیمت اسی کی ہے، اس کے پیچھے کوئی سونا موجود نہیں ہے۔ پھر بینکاری نظام آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور پھر یہ جو پیپر کرنسی ہوا کرتی تھی جس کے پیچھے اب کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک پیپر ہے۔ اگر کسی ایک سادے کاغذ کے اوپر 5000 روپے لکھا ہوا ہو اور ہم اس کو چلانا چاہیں تو کیا ہم اسے چلا سکتے ہیں؟ وہ پیپر نہیں چلے گا بلکہ وہی والا پیپر چلے گا جو کہ گورنمنٹ نے ایشو کیا ہوگا اور جس پہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہوگا کہ حامل ہذا کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ صرف اس پیپر کی ویلیو ہوگی، باقی کسی بھی سادے کاغذ کی ویلیو نہیں ہوگی۔ وہ پیپر جس میں وفاقی حکومت یا گورنر آف اسٹیٹ بینک کے سائن ہوں گے، جس میں یہ بتایا گیا ہوگا کہ آپ کو اس نوٹ کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے گورنمنٹ موجود ہے، آپ کی گورنمنٹ اس بات کے لیے رسپانسبل ہے کہ یہ نوٹ ایک قیمتی نوٹ ہے، اگر آپ اس کو اپنے بائنگ اور سیلنگ کے لیے یا کسی بھی ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔
بینکاری نظام آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جو کرنسیز ہیں وہ ڈیجیٹلائز ہو گئیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹل کرنسیز کے اوپر لوگوں کا آپس میں لین دین ہونا شروع ہو گیا, انٹرنیٹ بینکنگ شروع ہو گئی, کریڈٹ کارڈ ہو گئے, آپ نے دیکھا پے پال آ گیا, ایپل پے آ گیا, امیزون پے ہو گیا, ایزی پیسہ, جیز کیش, دراز والیٹ اور ڈفرنٹ جتنے بھی ایسے ڈیجیٹلائز کرنسیز ہیں جن کا فزیکل وجود نہیں ہے, یعنی وہ اب پیپر کی صورت میں ہمارے قبضے میں نہیں ہے بلکہ ہم وہ صرف انٹرنیٹ کے اوپر کسی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اپنا کیش ڈیجیٹلائز طور پر بھیج سکتے ہیں اور وہاں سے ریسیو بھی کر سکتے ہیں. بیسک یہ جو نظام ہے اس کا ڈرا بیکس ہیں وہ 3 ہیں. ایک یہ کہ یہ ایک سینٹرلائز نظام ہے, یعنی سینٹرلائز نظام اس سینس میں کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ یا اسٹیٹ بینک موجود ہوتا ہے جو اس پوری ٹرانزیکشن کو مانیٹر کرتا ہے, اپنے لیجر پہ اتارتا ہے اور جو بھی کوئی بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کا لیجر کا مینٹین کرنا گورنمنٹ یا بینک کی ذمہ داری ہے. ایک کسٹمر ریلائی کرتا ہے بینک کے اوپر, بینک ریلائی کرتا ہے اپنے کمپیوٹر اور اپنے سسٹم کے اوپر کہ جو کمپیوٹر اور سسٹم بتاتا ہے کہ اس شخص نے دوسری جگہ اتنی اماؤنٹ بھیجی ہے, فلانی جگہ سے اتنی اماؤنٹ ریسیو کی ہے, تو وہی کمپیوٹر اس بات کو میک شور کرتا ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہو اس کا لیجر گورنمنٹ اور بینک کے سسٹم اپنے پاس مینٹین رکھیں. یہ جو سینٹرلائز نظام ہے اس کے اندر بھی میجرلی 3 بڑی پرابلم ہوتی ہیں. پہلی جو پرابلم ہے وہ ہے کرپشن, یعنی جتنا بڑا آدمی ہوگا, جتنا بڑا اثر و رسوخ استعمال کرنے والا شخص ہوگا, وہ اثر و رسوخ استعمال کر بینک سے لون لے لیتا ہے, بینک سے قرضہ لے لیتا ہے اور بعد میں رائٹ آف بھی کروا لیا جاتا ہے. مس مینجمنٹ کی اس طرح کہ یہاں پر کوئی بھی لمیٹیشن نہیں ہے, دیر از نو لمیٹیشن. جتنا گورنمنٹ چاہے, جتنا اسٹیٹ بینک چاہے اپنی مرضی کے حساب سے وہ نوٹ چھاپ سکتا ہے. دیر از نو لمیٹیشن. اور اس کے نوٹ چھاپنے کا جو بیسکلی اثر پڑتا ہے وہ پڑتا ہے انفلیشن کے اوپر. اس کے اندر ایک اور جو پرابلم آتی ہے وہ بیسکلی آتی ہے کہ اس پورے پیسے پہ جو بیسکلی ہماری ملکیت ہے اس میں گورنمنٹ کا ٹوٹل کنٹرول ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے اندر ایک وقت آیا کہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ 500 اور 1000 روپے والے نوٹ کو ختم کر دیا جائے گا. بیسکلی ہمارے پیسے کی مینجمنٹ وہ گورنمنٹ کے پاس ہے, ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. جب بھی گورنمنٹ چاہے وہ اس نوٹ کو بولے کہ یہ آج سے نہیں چلے گا تو اس کی ویلیو ایک ردی کے پیپر کے سے زیادہ نہیں ہوگی, اس کی ایبسولوٹ کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تو یہاں پر گورنمنٹ مینج کرتی ہے اس منی سپلائی کو. گورنمنٹ اب جب دل چاہتا ہے وہ نوٹ چھاپ دیتی ہے. گورنمنٹ کے پاس ہی سینٹرلائز نظام ہے اور گورنمنٹ ہی کنٹرول کرتی ہے اس پورے سسٹم کو. انفلیشن کی اگر آپ مثال سمجھنا چاہیں تو وینزویلا کی مثال بہت دی جاتی ہے. وینزویلا نے بھی بالکل یہی کیا. گورنمنٹ نے اپنی کرپشن اور اپنی مس مینجمنٹ کو چھپانے کے لیے بے تحاشا نوٹ چھاپ دیے اور اتنے زیادہ نوٹ چھاپ دیے کہ انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگ اپنی خرید و فروخت کے لیے نوٹ کو گنا نہیں کرتے بلکہ وہاں پر نوٹوں کو تولا جاتا ہے. یہ نظام بالکل اسی طرح چلتا رہا اور پھر 2008 کے اندر ورلڈ وائڈ ریسیشن آیا جہاں پر بڑے بڑے بینکس اور بڑے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تباہ ہو گئے. انہی میں سے ایک لہم برادر ہے جو بینک کرپٹ ہو گیا. 2008 میں جو ورلڈ وائڈ ایک ریسیشن آیا اس کے بعد ایک جو سوچ پہلے سے چلی ہوئی آ رہی تھی کہ کسی بھی دنیا کی گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے پیسے پہ ٹوٹل وہ سینٹرلائزڈ ہو, جب وہ چاہے ہمارے پیسے کی وقت کو ختم کر دے اور جب وہ چاہے جتنے مرضی چاہے وہ نوٹ چھاپ لے اور اس طرح انفلیشن بڑھتی چلی جائے.
बेसिकली यहीं से एक सोच पैदा हुई कि जो मनी है उससे सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए बल्कि उसे डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी शख्स, किसी भी बैंक को इस बात का इख्तियार नहीं हो सकता कि वो हमारे पैसे के ऊपर टोटल अथॉरिटी उसके पास हो, पैसे हमारे हो, जब वो चाहे उस पैसे को कल अदम करार दे दे, जितना वो चाहे वो नोट छापते रहे, जितना वो चाहे उसके ऊपर टैक्सेस आयद करती रहे और हमारे ही पैसों पे हमें इख्तियार हासिल ना हो। इसी सोच को लेकर 18 अगस्त 2008 में bitcoin.org के नाम से एक वेबसाइट रजिस्टर होती है और अक्टूबर 2008 में वाइट पेपर शाया होता है और उसको लिखने वाला अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताता है। ये सतोशी नाकामोटो कौन है? ये एक बड़ी ही मिस्ट्री मौजूद है। आज तक किसी को भी नहीं पता कि सतोशी नाकामोटो कौन है, ये कोई शख्स है या कोई ग्रुप। आज तक इसके बारे में दुनिया लाइल्म है। सतोशी नाकामोटो वाइट पेपर के अंदर ये बताता है कि किस तरह एक ऐसा निज़ाम तश्कील दिया जा सकता है जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन हो। सतोशी नाकामोटो उस वाइट पेपर के अंदर ये थ्योरी पेश करते हैं कि किस तरह एक डिजिटल करेंसी वजूद में आ सकती है जिस पर किसी का भी इख्तियार ना हो, जो डिसेंट्रलाइज हो, सेंट्रलाइज ना हो, और ये कि उसके अंदर लिमिटेशन हो, वो अनलिमिटेड ना हो कि जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के पैदा होने का खदशा मौजूद हो। लिहाजा यहीं से ही बुनियाद पड़ती है बिटकॉइन की और दुनिया का आखिरी बिटकॉइन 2140 में वजूद में आएगा और उसके बाद कोई बिटकॉइन पैदा नहीं हो सकता। Satoshi Nakamoto came up with a revolutionary idea of blockchain and decentralization. Now it is a global phenomena. अब हम आ जाते हैं जो पॉइंट हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था, मनी इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू ट्रस्ट। ये जो लास्ट पार्ट है ट्रस्ट का, अब हमें ये समझ में आएगा कि एक वक्त वो था जहां पर बार्टर सिस्टम के थ्रू लोगों का ट्रस्ट मौजूद था बार्टर सिस्टम के ऊपर। फिर वक्त वो आया जहां पर लोगों का ट्रस्ट मौजूद था धातों के सिक्कों के ऊपर, लिहाजा लोग उसको बतौर मीडियम ऑफ एक्सचेंज के इस्तेमाल किया करते थे। फिर एक वक्त वो आया जहां पर लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो गया गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, लिहाजा लोग ट्रेड के अंदर गोल्ड और सिल्वर को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल करते थे। फिर एक वक्त वो आया जहां पर इसी गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों का रिवाज हुआ और लोगों का ट्रस्ट उसी सिक्कों के ऊपर मौजूद था। फिर एक वक्त वो आया जहां पर सुनार की उस रसीद के ऊपर लोगों का ट्रस्ट था और फिर एक वक्त वो आया जहां पर लोगों का ट्रस्ट इस पेपर करेंसी के ऊपर हुआ जिसकी बैक के ऊपर गोल्ड मौजूद था। और फिर एक वक्त वो आया जहां पर करेंसी नोटों के पीछे गोल्ड खत्म हो गया लेकिन उसके पीछे डॉलर मौजूद था और उस डॉलर के पीछे गोल्ड मौजूद था, लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर भी कायम रहा। फिर एक वक्त वो आया जहां पर डॉलर के पीछे से भी गोल्ड खत्म हो गया जिसकी बेस के ऊपर इस नोट की वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन यहां पर भी लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट और फेडरल बैंक के ऊपर मौजूद था। फिर एक वक्त वो आता है जहां पर बैंकिंग निज़ाम के अंदर डिजिटलाइजेशन हो जाती है और फिर लोगों का ट्रस्ट मौजूद होता है इस डिजिटल करेंसी की लेन देन के ऊपर भी, जहां पर फिजिकल पेपर भी खत्म हो जाते हैं और लोग ट्रेड करते हैं डिजिटलाइज तौर पर। और अब ये वक्त आ गया है कि यहाँ पर वजूद में आती है एक क्रिप्टो या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जैसे अल्फाज आपने सुने होंगे। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि मनी होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों का उस पर ट्रस्ट कायम हो। आप क्या समझते हैं, क्या बिटकॉइन या ये क्रिप्टो करेंसीज पर लोगों का ट्रस्ट है या आइंदा होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये एक
پورا بیک گراؤنڈ تھا کہ کس طرح ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے کس طرح ہر دور کے اندر میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر جو منی استعمال ہوتی تھی اس کے پیچھے بیسیکلی ویلیو ہوا کرتی تھی اور لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا تھا. کیا کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کے اوپر بھی لوگوں کا ٹرسٹ موجود ہے؟ کیا اس کا فیوچر ہے؟ بٹ کوائن کے وجود کے بیک گراؤنڈ آپ سمجھ چکے ہیں. اب بٹ کوائن کا سسٹم کیا ہے اس کے حوالے سے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ ود اس. وی ول بی رائٹ بیک ان نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.